السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے ہم حدیث کی اصطلاحات پر غور کرتے ہیں۔ کل ہم نے ایک قسم پڑھی تھی المدلس، ایسی حدیث جسے بیان کرنے والا اپنے استاد سے حدیث بیان کرے، لیکن یہ والی حدیث اس نے اپنے استاد سے نہیں سنی، مطلب کسی واسطے سے سنی ہے تو پھر استاد سے سنی ہے، لیکن وہ واسطے کو چھوڑ کر ڈائریکٹ استاد کا نام لیتا ہے، تو یہ ہوتی ہے مدلس۔ اب اس سے ملتی جلتی ایک قسم ہے تو وہ ہے المرسل الخفی۔ المرسل الخفی، خفیہ مرسل یعنی۔ تو ایک مرسل ہم نے پیچھے پڑھی تھی کہ جس کے اندر تابعی جو ہے وہ ڈائریکٹ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حدیث بیان کرتا ہے کہ پیارے پیغمبر نے یوں فرمایا۔ تو یہ مرسل خفی ہوتا ہے، یعنی یہ ہم دو اقسام پڑھ رہے تھے کہ جن کے اندر راوی ساکت ہوتا ہے، گرتا ہے، سند میں سے حذف ہو جاتا ہے اور پتہ بھی نہیں چلتا، تو وہ یعنی بڑی تگ و دو کے ساتھ اس کو پھر ڈھونڈنا پڑتا ہے۔ تو ایک مدلس ہے، دوسری ہے المرسل الخفی۔ تو مرسل خفی میں کیا ہوتا ہے؟ اس میں یہ ہوتا ہے کہ جس استاذ کا نام لے رہا ہے آدمی، وہ حقیقت میں اس کا استاذ ہوتا نہیں۔ زمانہ ایک ہوتا ہے یا ملاقات بھی ہوئی ہوتی ہے اس سے، لیکن اس سے حدیث لی نہیں ہوتی، حدیث پڑھی نہیں ہوتی۔ تو اب اگر ایسا ہے انسان تو پھر اس سے جب بندہ بیان کرے گا حدیث، تو اس کی حدیث کو حدیث مرسل خفی کہا جائے گا۔ مدلس اور مرسل میں فرق کیا ہے کہ مدلس کے اندر جس کا وہ نام لے رہا ہے وہ واقعی میں اس کا استاد ہوتا ہے، اس سے پڑھا ہوتا ہے، لیکن یہ والی حدیث نہیں پڑھی۔ لیکن مرسل میں کیا ہوتا ہے کہ اس کے اندر جس کا نام لے رہا ہے جس استاد کا، تو اس استاد سے اس نے حدیث پڑھی ہی نہیں ہے، ملاقات کبھی ہوگی، کبھی دیکھ لیا اسے، یا پھر زمانہ ایک تھا لیکن کبھی مل نہیں سکا اس سے۔ تو ایسا کوئی شخص ہے اس کے زمانے کا ہے تو لیکن اس کا استاد نہیں باہر ہے، تو یہ دونوں میں فرق ہے۔ تو اب یہ ہے کہ زمانہ اگر ایک ہو تو اس کو عام طور پر محدثین نے قبول کیا حدیث کو، کہ اس کے زمانے کا ہے، تو کبھی بندہ بھی معتبر ہے، ثقہ ہے، قابل اعتبار ہے، تو لہٰذا اس نے سن لی ہوگی حدیث، اس کو مل لیا ہوگا کبھی، تو وہ حدیث کا اعتبار کر لیتے ہیں۔ لیکن جس بندے کے بارے میں پتہ لگ جائے کہ یہ ارسال کرتا ہے اور ارسال خفی کرتا ہے، پھر اس بندے کے بارے جب پتہ لگتا ہے تو اس کی حدیث کو پھر چھوڑ دیا جاتا ہے، اس کی حدیث پر پھر اعتبار نہیں کیا جاتا۔ تو ویسے اگر زمانہ ایک ہو تو اگرچہ وضاحت نہیں ملتی، تو لیکن یہ ہے کہ زمانہ ایک ہو تو پھر بھی محدثین ثقہ راوی کی روایت قبول کر لیتے ہیں، لیکن بہر ارسال کرنے والے کی جب پتہ لگ جاتا ہے تو اس کی روایت تو بالکل قبول نہیں کی جاتی۔ تو بہرحال یہ تھی المرسل الخفی۔ تو یہ دو اقسام ہیں، تو دونوں کے اندر جو راوی کا سکوت ہوتا ہے، گرنا ہوتا ہے، حذف ہونا ہوتا ہے، تو وہ خفیہ ہوتا ہے، لہٰذا یہ دونوں حدیثیں جو ہیں پھر وہ ضعیف ہے۔ تو یہ کل 6 اقسام تھی جو آج ہم نے مکمل کر لی ہیں الحمدللہ۔ اب آتے ہیں ہم حدیث کی طرف۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ آپ یہ 6 اقسام کو ریپیٹ کر دیں گے، صرف تعارف سے، یعنی موٹا موٹا 6 اقسام کا دہرائی ہو جائے ہلکی سی۔ اللہ۔ ٹھیک ہے، تو 6 اقسام یوں تھیں کہ 4 اقسام وہ تھیں کہ جن کے اندر راوی اگر حذف ہوتا ہے تو سب کو پتہ لگ جاتا ہے۔ ان میں سے پہلی تھی معلق، کہ معلق ہوتی ہے کہ سند کے شروع میں سے، یعنی جو مصنف ہے، کتاب لکھنے والا ہے، اس کے اوپر 2-3 لوگ جو ہیں اس سے اوپر وہ گر جائیں، سند میں سے اوپر سند موجود ہو، تو وہ معلق ہوتی ہے۔ اور پھر اس کے بعد مرسل ہوتی ہے۔ مرسل وہ ہوتی ہے کہ تابعی جو ہے وہ ڈائریکٹ اللہ کے نبی سے بیان کرے، تابعی کے بعد کوئی تابعی بھی ہو سکتا ہے یا صحابی بھی ہو سکتا ہے، تو اس کی وضاحت نہ کرے وہ۔ اور اس کے بعد ہوتی ہے معضل۔ معضل جس میں سند میں سے اکٹھے ہی کسی بھی جگہ سے، شروع سے، درمیان سے، آخر سے، کسی بھی جگہ سے اکٹھے 2 راوی گر جائیں۔ اور یہ 3 اقسام ہوگی کہ جن کے اندر راوی جو گرا ہے کسی خاص مقام سے گرا ہے۔ اور ایک چوتھی قسم ہے المنقطع، یہ ایک جامع ہے، جنرل قسم ہے،
यानी इन अक़साम से हट कर कहीं से भी कोई रावी गिर जाए सनद में से तो वो मुनक़ते कहलाएगी। एक जनरल नाम है। तो ये पहली 3 किस्में उनको भी मुनक़ते कहते हैं, लेकिन उनका ख़ास नाम आ गया है। वो भी मुनक़ते लेकिन उनका नाम ख़ास आ गया। तो उन अक़साम से हटकर कहीं से रावी गिर गए तो वो मुनक़ते होगी। तो ये 4 अक़साम वो थी कि जिनमें रावी के गिरने का पता लग जाता है और समझ आ जाती है कि ये बंदा जो है मसलन 2000 में पैदा हुआ है, ये बंदा कह लें कि 1995 में फ़ौत हो गया है, तब समझ आ जाएगी कि इन दोनों की मुलाकात नहीं हो सकती। अगर 1995 में फ़ौत होने वाला कह रहा है या 2000 में पैदा होने वाला कह रहा है जी मैंने उस बंदे से हदीस सुनी है, तो साफ समझ आ जाती है कि यहाँ पर कोई रावी हज़फ है। ये तो 2000 में पैदा हो रहा है, वो 1995 में फ़ौत हो रहा है, तो ये हो नहीं सकता कि ये उससे हदीस सुन ले जो उससे 5 साल पहले फ़ौत हो गया। लेकिन ये 4 अक़साम ये हैं कि जिनमें रावी के साकित होने का सबको पता लग जाता है जब रावी की तारीख़ वफ़ात या तारीख़ पैदाइश उनके बारे में सारा पढ़ा जाता है। तो बाकी ये 2 अक़साम जो आज मैंने भी बताई हैं आपको कि मुदल्लस इसमें वो उस्ताद से तदरीस करता है, जो हदीस उस्ताद से नहीं पढ़ी वो भी उस्ताद का नाम लेके बयान करता है और मुरसल वो होती है कि जो उस्ताद है ही नहीं, बस उसके ज़माने का है तो उससे बंदा बयान करे, उसको अपना उस्ताद करार दे। तो ये इरसाल होता है। पर इनको डीपली अगर हम गौर करें तो समझ आती है बात कि किस कदर एहतमाम से ये हदीस के फ़न को ये इस्लाम ने इसको इख्तियार किया है और हमारे उलमा ने मेहनत की है। यानी आज के इस तरक्की याफ़्ता दौर के अंदर भी एक बात को परखने, एक खबर को परखने का ये हसास अंदाज़ इख्तियार नहीं किया जाता। बड़ी फेक खबरें जो आम हो जाती हैं, लेकिन हदीस में जो कवायद और उसूल वज़ा किए गए हैं, तो इन असूलों से जो कह लें कि होकर हदीस हम तक पहुँचती है, उसके बाद फिर बेशक वो पक्की हो जाती है बात कि अल्लाह के नबी का ही फरमान है। मरला पाते हैं हम हदीस की तरफ। तो आज हम बाबु तरहीबी मिन मुसाविल अखलाक, ये नया बाब शुरू हो रहा है, चौथा बाब है ये। तो इससे हम पढ़ेंगे इसकी पहली हदीस। बाबु तरहीबी, तरहीब होता है डराना। जिस तरह ये आजकल दहशतगर्दी की इस्तिलाह इस्तेमाल होती है, तो उसके लिए लफ़्ज़ इरहाब इरहाब बोला जाता है, डराना, दहशत ज़दा करना। तो दहशतगर्द को इरहाबी बोला जाता है, इरहाबी। तो तरहीब होता है डराना मिन मसाविल अखलाक, बुरे अखलाक से। मसावी ये यानी सय्यिआ से है, बुराई से। तो जो बुरे अखलाक हैं, उनसे डराने के लिए ये अहादीस यहाँ पर ज़िक्र की जाएँगी, जो उनसे इंसान को खौफ़ज़दा करती है कि बुरा अखलाक इंसान के अंदर नहीं होना चाहिए। तो इस चैप्टर के अंदर सबसे पहली जो हदीस लाए हैं इमाम इब्न हजर रहमतुल्लाह अलैह, वो है अबू हुरैरा से। अन अबी हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु क़ाल, अबू हुरैरा से मरवी कहते हैं क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह के रसूल ने फरमाया, इय्याकुम व, बच जाओ तुम, अल हसदा, हसद करने से, किसी को देखकर जलने से। फ इन्नल हसदा, बस बेशक हसद जो होता है, किसी को देखकर जलना, याकुलु ये खा जाता है अल हसनाती नेकियों को, कमा ताकुलु नारू जैसे खा जाती है आग अल हतबा सूखी लकड़ियों को या ईंधन को, तो जिस तरह वो खा जाती है। अखरजहु अबू दाऊदा, इस हदीस को अबू दाऊद ने बयान किया है। लेकिन ये हदीस जो है इसको अल्लामा अलबानी रहमतुल्लाह अलैह, ये इस सदी के कह लें मुजद्दिद थे। उन्होंने इस सदी का ये हदीस में आता है कि अल्लाह तबारक व तआला हर सदी के आखिर पे एक मुजद्दिद भेजते हैं, जो दीन की तजदीद करता है। दीन को हर दौर के अंदर उसके तकाज़ों के मुताबिक डालना ये ज़रूरी होता है। ये तकरीबन हमने जिस अरसे के अंदर पढ़ा है, उस अरसे के अंदर जो हमें हमारे असातिज़ा ने किताबें बताई थीं कि ये किताबें पढ़े बगैर इंसान कामिल आलिम नहीं बन सकता। ये जो बुलुगुल मराम हम पढ़ रहे हैं, इस बुलुगुल मराम को इंसान समझ के पढ़ ले, तो उसका नॉलेज उसके इल्म के अंदर बड़ा इज़ाफ़ा हो जाता है। यानी बंदा कहते हैं आलिम कहलाने के लायक बन जाता है। ये बड़ी ज़बरदस्त किताब है ये। मुख्तसर भी है और बड़ी ज़बरदस्त भी है। सारे मसले इसके अंदर आ गए। तो लेकिन बाज़ कुतुब ऐसी हैं, मसलन एक बुखारी शरीफ की शरह है, फतहुल बारी है।
और एक फ़िक़्ह की किताब है मुहल्ला इब्न हज़म है, और एक फ़िक़्ह के उसूल हैं, इरशादुल फुहूल उसे कहते हैं। फिर एक हदीस की किताब है तिर्मिज़ी, उसकी शरह है तोहफ़तुल अहवज़ी। इन 4 किताबों के बारे में हमें बताया गया था कि ये 4 किताबें जो इंसान नहीं पढ़ा तो उसको यानी सही मोतबर आलिम कहना वो मुश्किल है। इन 4 किताबों के अंदर कह लें कि दीन की जो समझ है ना इंसान को अच्छी तरह आ जाती है कि दीन है क्या चीज़। बाकी मोटा-मोटा हदीसें पढ़ के तो हर बंदा ही आलिम बन सकता है या आलिम बनने का दावा कर सकता है। लेकिन जो इल्म है, इल्म की जो हकीकत है वो इन 4 किताबों को पढ़े बगैर इंसान को हासिल नहीं होती। तो हमारे उस्ताद की वसीयत थी कि ये 4 किताबें अगर आप गौर से पढ़ लेते हो तो फिर आपको इल्म की सही समझ आएगी। तो हमने भी पढ़ा, पढ़ाया भी, मसले सुने भी और सुनाए भी। तो लेकिन वो मसलों की पहचान या दुनिया को हम वो मसले नहीं बता सके कि जब मैंने वो बुखारी शरीफ का दर्स शुरू किया तो उसके अंदर मैंने फतहुल बारी का मुताला शुरू किया। तो फतहुल बारी से जो हदीस पर गौर करने का जो अंदाज़ और उसलूब बतलाया गया है ना, तो उस अंदाज़ में जब गौर करके वो मसले बताए हैं तो बड़ी-बड़ी उम्रों के 80-80 साल के बुजुर्ग कहने लगे जी हमने तो ये मसले कभी सुने ही नहीं। तो मतलब ये है कि वो दीन की वो फ़हम जो है जो इन किताबों से मिलती है तो वो आम किताबों से नहीं मिलती। बंदा सही उसमें खुद के वो फिर दीन के बारे में जान सकता है। तो बहरहाल बात करने का मकसद ये है कि अब ह उस दौर के अंदर जो हमारे असातिज़ा ने हमें नसीहत की, अब वो दौर वो था कि जब अल्लामा अलबानी रहमतुल्लाह अलैह ये शाम के आलिम थे, तो इन्होंने जो अहादीस पर तहकीक की है कि ये हदीस मोतबर है, ये मोतबर नहीं। यानी कह लें कि ये उस वक़्त दौर में नया-नया कंप्यूटर आ रहा था और हदीस की तहकीक की दाग-बेल डल रही थी। अब जो तहकीक है ना हदीस की, अब साबका अदवार के अंदर उलमा के पास मुकम्मल किताबें दस्तयाब नहीं होती थी। एक हदीस की तहकीक करनी होती तो उनको हफ्ता-हफ्ता लग जाता, महीना लग जाता, बसा औक़ात किताबें ना मिलती तो फिर बैरून मुल्क सफ़र भी करना पड़ जाता। लेकिन अब हालात ये हैं कि अब यानी कह लें कि अरबी मकतबा है अल कुतुब कोई हदीस है जो ज़्यादा मोतबर किताबें हैं, 6 तो सियाह सित्ता कहा जाता है, 6 किताबें जो ज़्यादा मोतबर हैं, बुखारी, मुस्लिम, अबू दाऊद, तिरमिज़ी, नसाई, इब्न माजा। इसके अलावा कुछ 3 किताबें और हैं मुस्नद अहमद है, इस तरह और किताबें। तो अब इन किताबों के अंदर आम तौर पर सारी हदीसें मिल जाती हैं। अब इन हदीसों में तहकीक करनी हो ना, तो वो अल कुतुब तिस्सा एक मकतबा है, अरबी है ये, इसका तर्जुमा नहीं बहरहाल। तो अब इसमें आपने कोई हदीस उसकी नंबरिंग आपको याद है, वो नंबर लिखकर या उसका कोई लफ़्ज़ लिखकर वो तलाश करें हदीस और फिर वो मखसूस बटन पर क्लिक करें, तो वो सारी तहकीक खुलकर आपके सामने आ जाएगी। यानी आजकल ना तहकीक बहुत आसान हो गई है और हर हदीस पर तहकीक बड़ी आसान हो गई। तो एक क्लिक पर वो जो एक हदीस की तहकीक में 1-1 हफ़्ता या 1-1 महीना लगता था या किताबें नहीं मिलती थीं, अब सिर्फ़ एक क्लिक पर वो सारी तहकीक हो जाती है। तो ये यानी ये तहकीक वाला दौर जो है ये शुरू हुआ है अल्लामा अलबानी राहिमहुल्लाह के दौर से। यानी ये फ़ौत हो गए हैं। तो अब इन्होंने ये काम शुरू किए, इन्होंने दाग-बेल डाली है। तो तहकीक इनके दौर के अंदर कंप्यूटर चूँकि आ चुका था, तो इस दौर के अंदर किताबें भी दस्तयाब हो गई थीं और किताबें आम वाफ़र भी थीं। तो तहकीक के अंदर आसानियाँ भी आ गई थीं। तो लिहाज़ा फिर इन्होंने अहादीस की तहकीक की है और एक नई तरह डाली। तो पहले भी तहकीक थी बहरहाल लेकिन इस अंदाज़ की नहीं थी। यानी आज जो तहकीक है वो साबका दौर में नहीं थी। आज आसानी हो चुकी है, किताबें दस्तयाब हो चुकी हैं। तो लिहाज़ा वो जो यानी हर सदी के आखिर में एक मुजद्दिद आता है, तो इस सदी के मुजद्दिद इनको करार दिया गया है कि इन्होंने वो तहकीक की वो तरह डाली है, वो अंदाज़ लोगों को बतलाया है जो पहले अदवार के अंदर नहीं था। तो अब ये ज़ाहिर-सी बात है जो इंसान है वो परफेक्ट तो कोई भी नहीं है। जिस तरह हमारे उस्ताद कहा करते थे कि अगर आपको दुनिया के अंदर कामिल उस्ताद ढूँढना चाहें, तो फिर आप बगैर उस्ताद के रह जाएँगे। कामिल दुनिया के अंदर इंसान कोई भी नहीं है, हर इंसान के अंदर कोताहियाँ होती हैं। लेकिन ये है कि इंसान उसके अंदर इंतहा दर्जे की सलाहियतें हो सकती हैं। तो वो इंतहा दर्जे की सलाहियतें देखी जाए तो अल्लामा अलबानी रहमतुल्लाह अलैह एक अज़ीम शख्सियत थी। उन्होंने जो तहकीक का ये अंदाज़ा लगाया। तो बहरहाल अहादीस में जब हम पढ़ते हैं तो आजकल ये अल्लामा अलबानी रहमतुल्लाह अलैह उनकी तहकीक का हवाला दिया जाता है जी उनकी तहकीक ये वाली है। तो बाकी जो मैं किताबों के नाम ले रहा था, तो मैं बताना ये चाह रहा था कि वो उस दौर में किताबें वो मोतबर थीं
अब तहकीक वाले दौर के अंदर वो किताबों का एतबार वो नहीं रहा। मसलन मुहल्ला इब्न हज़म है, तोहफतुल अहवज़ी है, तिरमिज़ी शरीफ की शरह, ये 2 किताबें ये। तो ये कह लें कि आज के दौर में भी काम की हैं, लेकिन समझो एक्सपायर हो गई हैं। इनमें तहकीक का वो अंदाज़ नहीं था जो आज चल रहा है। तो बाकी फतहुल बारी आज भी माशाल्लाह काम की किताब है। आज भी वो रहनुमाई कर रही है, और जो दूसरी है वो उसूल की है। उसूल तो हर दौर में ही वो यकसा ही रहने हैं। इरशादुल फुहूल जो है, बहरहाल ये अरबी किताबें हैं सारी। इनका फतहुल बारी का तर्जुमा जो है वो मिल जाता है, लेकिन वो तर्जुमा करने वाले ने भी कह लें कि काफ़ी कह लो मुश्किल तर्जुमा की है। वो भी इंसान को अरबी की समझ हो तो फिर ही बंदा उसको पढ़ सकता है। तो फैज़ुल बारी के नाम से गालिबन। तो बहरहाल वो दीन का वो जो साबका कुतुब थी, वो उनके अंदर वो तहकीक का वो मियार नहीं था जो आज के दौर के अंदर है। तो लिहाज़ा वो एक्सपायर वाला हिसाब हो गया। तो इसलिए हर सदी के अंदर ना, हर 100 साल बाद अब तो ज़माना बड़ा तेज़ हो गया है। बहरहाल, तो ऐसे मुजद्दिद की ज़रूरत पड़ती है जो दीन के अंदर एक नई तरह को डाल दे। यानी दीन वो हर 100 साल बाद नए जिद्दत आती है, नए मसाइल पैदा होते हैं, उन नए मसाइल को फिर उन्हीं कुरान से और उन्हीं अहादीस से हल करना होता है। और ये मसले हल करते हैं कुरान हदीस, हर मसला, हर दौर के मसलों को इन्होंने हल करना है और क़यामत तक इन्होंने चलना है और इन्होंने ही मसले हल करने हैं। तो ये अल्लाह तबारक व तआला ने इनको क़यामत तक के लिए रहनुमा बना दिए। तो बहरहाल ये तजदीद जो है, ये तजदीदी कारनामे जारी रहते हैं, और अल्लामा अलबानी रहमतुल्लाह अलैह उन्होंने ये यानी हदीस की तहकीक की तरह डालकर एक तजदीदी कारनामा सरअंजाम दिया है। तो अब आप अहादीस पढ़ेंगी तो अक्सर अहादीस में, अक्सर कुतब के अंदर अल्लामा अलबानी रहमतुल्लाह अलैह के हवाले मिलेंगे कि वो कहते हैं ये हदीस सही है, ये वो कहते हैं कि ये हदीस ज़ईफ़ है। और अमूमन उनके जो हुक्म होता है लगा हुआ, वो मोतबर होता है। थोड़ी है किसी जगह पर कि उनसे इख्तिलाफ हो जाए या मुहद्दिसीन से इख्तिलाफ करें, वो कहें जी ये हदीस अल्लामा अलबानी सही कह रहे हैं लेकिन ये सही नहीं है, या वो ज़ईफ़ कह रहे हैं और ये सही है, बहुत कम जगह। तो ज़ाहिर बात है, हर इंसान ही ऐसा है कि उनमें से कमी कोताही तो हर बंदे से हो जाती है। लेकिन ये है कि अमूमन उनके हुक्म चलते हैं और उनके हुक्म ही मोतबर होते हैं। तो बहरहाल इस हदीस पर अल्लामा अलबानी रहमतुल्लाह अलैह ने हुक्म लगाया है कि ये हदीस ज़ईफ़ है। तो ये हदीस काबिल एतबार ज़रिए से हम तक नहीं पहुँची। तो इसमें ना एक रावी है, इब्राहीम बिन अबी उसैद, इब्राहीम बिन अबी उसैद, और एक दूसरी सनद इसकी, उसके अंदर है ईसा बिन अबी ईसा अल खय्यात। तो ये रावी जो है ना काबिल एतबार नहीं है। जब रावी इसके बयान करने वाले काबिल एतबार नहीं, तो हदीस भी नाकाबिल एतबार हो। तो ये यानी एहतियात है। यानी ये जो उसूल है ना, इन उसूलों के पेश नज़र आज हम 1400 साल बाद बैठे भी बिल्कुल यकीन से कह सकते हैं ये बात अल्लाह के नबी ने फरमाई है, ये बात अल्लाह के नबी ने नहीं फरमाई। यानी जो उसूल हमारे उलमा ने, आइमा ने वज़ा किए हैं, ये ऐसे बेहतरीन उसूल हैं कि 1400 साल बाद भी खबर के फेक होने या खबर के ये ठीक होने का हम बिल्कुल करेक्ट जो है अंदाज़ा कर सकते हैं और उसको बयान कर सकते हैं। तो लेकिन आज का जो दौर जा रहा है, ये आज की खबरें जो हैं उनकी तस्दीक करना हमारे लिए बहुत मुश्किल होता है। लेकिन ये जो असूल हमने पढ़े या हमने बयान किए, ये कह लें कि इस उम्मत का ख़ासा है। ये इस उम्मत का मोजज़ा है, जो आदम से लेकर आज तक किसी कौम को, बल्कि आज के जदीद दौर के अंदर भी किसी कम्युनिटी को ये चीज़, ये एज़ाज़ हासिल नहीं हुआ कि खबर को जाँचने का इतना आला पैमाने पर उसको परखा गया। जिस आला पैमाने पर ये अहादीस रसूल परखी गई है। तो बहरहाल आज भी पूरे यकीन से बंदा कह सकता है ये बात अल्लाह के नबी ने फरमाई है, ये बात अल्लाह के नबी ने नहीं फरमाई, जिस मियारी अंदाज में ये उसूल जो है वज़ा किए गए। तो बहरहाल ये हदीस ज़ईफ़ है। तो अब ये होता है बसा औकात के बात वो ठीक होती है, लेकिन वो क्योंकि हदीस हमको मोतबर ज़रिए से नहीं पहुँची, तो हम उस हदीस को ज़ईफ़ कह देते हैं। तो अब ज़ईफ़ हमने उसको कहा है तो उसका मतलब ये थोड़ी है कि वो बात भी ठीक नहीं है। अब बात वो किसी अगर वो बात ठीक है तो हम हदीस अगरचे ज़ईफ़ है लेकिन हमको किसी न किसी और ज़रिए से वो बात मालूम हो जाएगी। अल्लाहु अकबर! क्योंकि अल्लाह कुरान में फरमाते हैं इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून। हमने इस ज़िक्र को नाज़िल किया है और इसको महफ़ूज़ भी हमने ही रखना है। तो ये ज़िक्र कुरान है और कुरान के साथ हदीस है। क्योंकि हदीस अगर ना हो तो ये ज़िक्र कुरान जो है ये महफ़ूज़ रह ही नहीं सकता। अब मसला ये बना कि कुरान के अंदर आयत उतरी कि अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया
کہ روزہ تم نے جب رکھنا ہے نا تو تب تک سحری کر سکتے ہو حتیٰ کہ سفید داغا سیاہ داغے سے واضح ہو جائے۔ اب صحابہ نے کیا کیا، سفید اور سیاہ داغا اپنے سرانے کے نیچے رکھ لیے اور صبح اٹھ کے دیکھتے رہتے، جب دونوں الگ الگ نظر آنا شروع ہو جاتے پھر سحری کھانا بند کر دیتے۔ تو سفید اور سیاہ داغے، تو اللہ کے نبی کو یہ بات معلوم ہوئی تو پیارے پیغمبر نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کہ تمہارے سفید اور سیاہ داغا تمہارے تکیے کے نیچے آ گیا، تمہارا تکیہ تو پھر بہت بڑا ہے۔ تو سفید اور سیاہ داغے سے مراد یہ ہے، سیاہ داغے سے مراد رات کی سیاہی ہے، اور سفید داغے سے مراد ہے کہ جب صبح صادق ہوتی ہے۔ صبح صادق کیا ہوتی ہے کہ پہلے مشرق کی طرف جہاں سورج نکلنا ہوتا ہے، روشنی کی ایک لکیر جو ہے وہ سیدھی اوپر کو آسمانوں کو جاتی، جہاں پر یعنی بالکل اندھیرا ہو، گپ اندھیرا ہو، پہاڑوں کے اندر آپ چلی جائیں یا کسی ایسے صحرا کے اندر جہاں کوئی لائٹ کا بندوبست نہیں ہے، تو وہاں پر یہ منظر دیکھا جا سکتا ہے۔ وہاں جہاں لائٹنگ ہے وہاں پر یہ منظر دیکھنا مشکل ہوتا ہے۔ تو صبح بالکل روشنی اوپر کو جاتی ہے سیدھی، تو اسے بولتے ہیں صبح کاذب۔ صبح کاذب یہ اشارہ ہوتا ہے جی اب صبح صادق طلوع ہونے والی، فجر کا وقت ہونے والا ہے، تو کسی نے سحری کرنی ہے تو کر لے، تہجد اپنی بند کر دے۔ تو یہ صبح کاذب ہوتی ہے، اور صبح کاذب کے بعد پھر یہ روشنی ختم ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد تھوڑی دیر بعد دوبارہ روشنی جو ہے وہ مشرق کے اندر وہ افق، افق کہتے ہیں جہاں زمین آسمان ملتے نظر آتے ہیں، افق میں دوبارہ روشنی پھیلتی ہے۔ وہ روشنی پھیلتی ہے پھر دائیں بائیں زمین کے کناروں پر۔ اب یہ جو زمین کے کناروں پر روشنی پھیلی ہے دائیں بائیں، تو اسے کہتے ہیں صبح صادق، اور یہ فجر کی اذان کا وقت ہوتا ہے، اس وقت فجر کی اذان ہوتی ہے، اور یہ سفید داغا ہے۔ یہ جو دائیں بائیں روشنی پھیلی ہے یہ سفید داغا ہے۔ تو یہ جب روشنی پھیلتی ہے تو یہ نشانی ہے کہ اب سحری کا وقت ختم ہو چکا ہے۔ تو اب ظاہری بات وہ روشنی جب پھیلنی ہے اندھیرے کے اندر تو اس کو ذرا واضح ہونے میں ٹائم لگ جاتا ہے، کسی کو مطلب پتہ لگ گیا فوری، کسی کو پتہ نہ لگا تھوڑا وقت لگ جاتا ہے، اس لیے وہ ٹائم کے اندر کہہ لو کہ اتنی سختی نہیں ہے، تھوڑا بہت وہ آگا پیچھا ہو سکتا ہے۔ اس طرح حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ اگر آپ سحری کر رہے ہو، آپ کے ہاتھ میں پیالہ ہے تو آپ اس سے اپنی حاجت پوری کر سکتے ہو، وہ کھا سکتے ہو۔ تو بہرحال یہ ہے اسے کہا تھا سفید داغا، وہ مراد تھا قرآن کے اندر۔ اب صحابہ نے وہ چونکہ عربی جانتے تھے، انہوں نے کہا جی داغا تو یہی ہوتا ہے، تو وہ اپنی عربی زبان سے جب انہوں نے مفہوم اس کا جاننا چاہا تو ان کو غلطی لگ گئی۔ اب پھر وہ جب اللہ کے نبی کے پاس آئے تو اللہ کے نبی نے پھر وہاں پر حدیث بیان کی، اپنا قول بیان فرمایا، اور آپ کی حدیث سے یہ بات نکھر کر صحابہ کے سامنے آئی۔ حالانکہ وہ جو عربی کے اسلوب سے ہر طرح سے واقف تھے اور بڑے ماہر تھے عربی کے اندر، ان کو سمجھ نہیں آئی کیونکہ اس کا مطلب اور تھا۔ لفظ اگرچہ اور بولے گئے تھے لیکن مطلب وہ اس کا مفہوم ایک اور مراد تھا۔ وہ جو لفظوں کا معنی جو ہوتا ہے وہ معنی مراد نہیں تھا، تو انہوں نے معنی سمجھ لیا لیکن مفہوم نہیں سمجھ سکے۔ تب مفہوم پھر اللہ کے نبی نے اپنی حدیث میں واضح کیا کہ اس سے مراد وہ کہہ لیں کہ وہ سفیدی ہے جو افق میں نظر آتی۔ تو اب اگر یہاں پر صرف لغت کو استعمال کر کے وہ جس طرح صحابہ نے سمجھا جاتا تو آج تک پھر وہی داغوں والا سلسلہ چلتا چلا آتا۔ تو لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے چونکہ دین کو محفوظ بنانا تھا تو صحیح فہم جو ہے ان کو پھر اپنے نبی کے ذریعے عطا کیا۔ اور ایسے ہی کئی ایک مسئلے ہیں جن سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ حدیث دین کا حصہ ہے، اگر یہ ساتھ ہوگی تو دین کا صحیح فہم ہمیں حاصل ہوگا، اگر یہ ساتھ نہیں ہے تو ہم دین کے صحیح فہم تک نہیں پہنچ سکتے۔ تو بہرحال بعض باتیں ایسی ہوتی ہیں اللہ کے نبی نے بیان فرمائی ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، تو اب ظاہری بات معتبر بندوں نے بھی سنی، سکھا بندوں نے، اور غیر معتبر بندوں نے بھی سنی۔ تو وہ صحابہ تو سارے ہی معتبر تھے، الصحابہ کلہم عدول، یہ اس دین کے اولین گواہ ہیں۔ تو بڑا غور و فکر کے بعد، غور و خوض کے بعد یہ سب علماء نے متفقہ فیصلہ کیا کہ صحابہ کلہم عدول، صحابہ سارے کے سارے عادل ہیں، جو صحابی بات کہہ دے وہ یقینی ہے۔ اب اس کے بعد جو راوی ہیں ان کی تحقیق ہوگی، صحابہ کے بعد جتنے ہیں سب کی تحقیق ہوگی۔ تو اب صحابہ کی تحقیق اور بعد کے لوگوں کی تحقیق ہوگی، بندہ معتبر ہے خبر معتبر ہو جائے گی، بندہ غیر معتبر ہے خبر غیر معتبر ہو جائے گی۔ تو لیکن اگر بندہ غیر معتبر بیان کر رہا ہے بات وہ ٹھیک تھی تو اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ کسی نہ کسی اور ذریعے سے امت تک بہرحال پہنچا دے، امت تک وہ پہنچ جائے گی۔ دین کی بات ہو اللہ نے پہنچائی ہو وہ رہ نہیں سکتی۔ تو ایسے یہ حدیث بھی ضعیف ہے لیکن بات یہ بہرحال صحیح ہے کہ حسد جو ہے نا، حسد
اس سے بچنے کا یہ اسلام نے حکم دیا ہے. یہاں پر بچنے کا کہا گیا ہے ایاکم وا. اب یہ عربی کے اندر بعض تو الفاظ ہوتے ہیں جن کا واضح معنی ہوتا ہے، جس طرح اجتنب، پرہیز کرو. اور یہ اس طرح کوئی اور لفظ بیان کیا جا سکتا ہے. تو لیکن ایاکم وا، یہ عربی کے اندر بعض الفاظ ایسے ہوتے ہیں جو بطور اسم آتے ہیں، اور لیکن معنی ان کا فعلوں والا ہوتا ہے. انہیں بولتے ہیں اسماء افعال، یعنی فعلوں کے وہ نام ہیں. تو ان میں سے ایک یہ ہے ایاکم وا. تو اس کا معنی ہوتا ہے جہاں پر یہ ایاکم اور اس کے بعد واو آ جائے نا، یا ایاکا اس کے بعد واو آ جائے، تو اس کا معنی ہوتا ہے بچ جاؤ، بچ جاؤ. ورنہ ایاکم کا اصل معنی ہے تم، خاص تم. جس طرح ہم پڑھتے ہیں نا ایاک نعبد و ایاک نستعین، خاص تیری ہی ہم عبادت کرتے ہیں، تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں. تو ایاکا یہ واحد کے لیے ہوتا ہے، یعنی سنگل کے لیے، ایک آدمی کے لیے. ایاکم جو ہے یہ جمع کے لیے ہے، تم سب. تو اصل معنی تو اس کا یہ تھا. لیکن جب ایاکم وا یہ لفظ جڑ کے رہتے ہیں، واو ایک حرف ہے، یہ جب ایاکم کے ساتھ مل کے آتا ہے تو پھر یہ اپنا وہ خاص تم والا معنی نہیں دیتا، بلکہ یہ خاص معنی پھر فعل والا دیتا ہے. اور فعل وہ کون سا ہے؟ بچ جاؤ، پرہیز کرو، اجتناب، اجتناب کے معنی میں آ جاتا ہے. تو اس کا معنی ہے بچو تم حسد کرنے سے. تو اب یہ والے لفظ دوسری حدیث میں آتے ہیں، مسلم بخاری کی حدیث ہے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، بخاری کی ہر حدیث معتبر ہوتی ہے، کہ اللہ کے نبی فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کہ لا تباغضوا، لوگوں ایک دوسرے سے نفرت نہیں کرو، ولا تحاسدوا، ایک دوسرے سے جلو نہیں، اور ولا تدابروا، ایک دوسرے سے رخ نہیں موڑو، منہ نہیں موڑو دوسرے سے. اور اللہ کے بندوں بھائی بھائی آپس کے اندر بن جاؤ. اب یہ بخاری میں حدیث آ گئی. تو حسد سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرما دیا. تو حسد جو ہے یہ اسلام کے اندر حرام ہے. تو حسد کہتے کسے ہیں؟ حسد یہ ہوتے ہیں کہ دوسرے کو دیکھ کر جل جانا. جلنے کا معنی کیا ہے؟ جلنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ نے اس کو کیوں نوازا ہے. یعنی گویا بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا پر راضی نہیں رہا، اللہ کی تقسیم پر ناراضگی کا اظہار کر رہا ہے کہ اللہ نے اس کو کیوں دیا ہے، جل رہا ہے اس بات سے. تو اب اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں کہ اس سے جلو نہیں. جب انسان جلتا ہے تو پھر اس کے خلاف اقدام کرنے کی کوشش کرتا ہے، اس کو مارنے کی، نیچا کرنے کی. ہاں، حسد کا معنی یہ ہوتا ہے بس یہ مجھے ملے نہ ملے، اس سے چھن جائے. یہ کتنی بری بات ہے. ہاں، اس طرح کی کہانیاں بنی ہوئی ہیں کہ یہ انسانوں کے نا عام رویے یہ ہیں. مثلا ایک کہانی بنی ہے، حکایت اسے کہہ لیں، بات سمجھنے کے لیے ہے، کہ ایک بندے سے کہا گیا جی تم جو خواہش کرے گے یہ جن حاضر ہے تمہیں وہ عطا کرے گا. اس نے کہا جی مجھے ایک ہنڈیا مل جائے، میں جو کہوں اس کے اندر وہ پک جایا کرے. تو اس کو وہ ہنڈیا مل گئی، اس نے خواہش کی، اس کو ہنڈیا مل گئی. اب دوسرے بندے نے بھی وہ ویسے ہی کہہ لو کہ چلا کاٹا. اس نے کہا جی ہاں بتاؤ تم کیا مانگتے ہو؟ کہتا جی میں اپنے لیے کچھ نہیں مانگتا، بس اس سے یہ ہنڈیا چھین لو. یعنی اپنا کوئی فائدہ مطلوب نہیں ہے، بس اس کے پاس خیر نہیں رہنی چاہیے. تو یہ عام عمومی ایک رویہ ہے. تو اس رویے سے اللہ کے نبی نے روکا ہے، اور اللہ نے اس کو ناپسند یہ ہے کہ یہ حسد والا رویہ نہیں ہونا چاہیے، جلنا نہیں چاہیے. بلکہ رشک، حسد کا لفظ رشک کے معنی میں بھی ہوتا ہے. رشک یہ ہوتا ہے کہ اس کے پاس بھی یہ نعمت رہے اور مجھے بھی مل جائے. تو یہ رشک جو ہے یہ بہتر ہے. البتہ رشک یہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ دو چیزوں میں ہو سکتا ہے. ایک یہ علم کے اندر کسی کے پاس علم ہے اور وہ دنیا کو سکھا رہا ہے، پڑھا رہا ہے، تو آپ رشک کر سکتے ہو کہ اللہ مجھے بھی ایسی توفیق سے نوازے. اور دوسرا ہے مال. تو یہ مال جو ہے نا، کثرت مال، یہ بھی بڑا محبوب ایک عمل ہے کہ، اور وہ مال بندہ اللہ کی راہ کے اندر لٹاتا ہو. مال بہت اس کے پاس اور وہ لٹاتا ہو اللہ کی راہ کے اندر، خرچ نہیں کرتا، لٹاتا. جس کے الفاظ کے اندر وہ لٹاتا ہو. تو اگر یہ کوئی کام کر رہا ہے نا بہت بڑا سخی ہے، تو بندہ دیکھے کہ جی میں بھی یہ کام کروں سخاوت والے مال کما کر. تو پھر یہ دو عمل جو ہے نا، یہ حدیث دین کے اندر کہہ لو کہ بہت ہی ان دو کاموں کے اندر رشک جو ہے وہ ہو سکتا ہے. تو باقی اگر حسد کا علاج کرنا ہے تو حسد کے علاج کا طریقہ یہی ہے کہ یہ حسد شیطان کی طرف سے ہوتا ہے. تو آپ یہ کریں کہ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ میری اس بہن کو، میرے اس بھائی کو تو اور عطا فرما. اس سے آپ کی حسد کا بھی علاج ہوگا، اور وہ جو شیطان آپ کو مادہ کر رہا ہے وہ بھی ذلیل ہو جائے گا. اور اس کا ایک فائدہ یہ بھی ہے دعا کا، کہ ایک تو بار بار دعا کرنے سے انشاءاللہ آپ کی حسد کا علاج ہوگا. دوسرا یہ ہوگا
کہ اللہ کے نبی کی حدیث ہے، جب بندہ کسی اپنے بھائی کے لیے کوئی چیز مانگتا ہے تو فرشتہ کہتا ہے کہ اللہ تو اسے عطا کر۔ اب آپ کے بھائی کو، آپ کی بہن کو وہ چیز ملے نہ ملے، لیکن فرشتے کی دعا تو پکی بات ہے، کیونکہ فرشتہ کوئی بھی کام اپنی مرضی سے نہیں کرتا جب تک اللہ اسے نہ کہے۔ تو مطلب فرشتے کی دعا آپ کو ملنی ہے، وہ تو اللہ کی طرف سے اس کو آرڈر ہوا ہے دعا کرنے کا، تو وہ تو اب پکی قبول ہے۔ تو مطلب جب آپ کہہ رہے ہیں کہ میری بہن کے پاس گاڑی ہے تو اللہ اس کو ایک اور گاڑی دے، تو فرشتہ کہ اللہ اس کو بھی دے، تو انشاءاللہ پھر آپ کے حق میں فرشتے کی دعا قبول ہو جائے گی۔ تو دعا قبول کروانے کا کہ یہ بہترین انداز ہے۔ تو یہ تھا حسد۔ اب اس کے بعد جو ہے اگلی حدیث ہے، وَنَبِي هُرَيْرَةَ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لیس الشدید بالسرعۃ، نہیں ہے بندہ سختی والا، شدت والا یا پہلوان، بسرعتی پچھاڑ لینے کے ساتھ، زمین پر گرا لینے کے ساتھ۔ انما شدید اس وجہ کے نہیں، پہلوان وہ بندہ ہوتا ہے اللہ جی وہ جو یملکو غالب آ جاتا ہے نفسہ اپنے نفس پر، ان دل غضب غصے کے وقت۔ متفق علیہ، اس پر اتفاق کیا گیا، یعنی یہ حدیث بخاری کے اندر بھی ہے اور مسلم کے اندر بھی ہے، اس پر اتفاق ہے۔ تو یہاں پر اللہ کے نبی بیان فرما رہے ہیں کہ جسمانی طاقت یہ اصل کے اندر پہلوانی نہیں ہے۔ تو انسان تو بسا اوقات اتنا طاقتور نہیں ہوتا، لیکن داؤ لگا کر دوسرے بندے کو پچھاڑ لیتا ہے۔ اصل طاقت یہ ہے کہ انسان اپنے آپ کو، اپنی ذات کو پچھاڑ لے جب اس کو غصہ آیا۔ اور یہ غصہ جو ہے یہ شیطان کی طرف سے ہوتا ہے۔ اب اس کے بارے میں آیت آتی ہے، اللہ فرماتے ہیں وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ، جب بھی تمہیں شیطان کی طرف سے چوکا لگے، شیطان تمہیں غصہ دلائے، تو تم نے کیا کرنا ہے؟ اللہ سے پناہ مانگو، اعوذ باللہ پڑھو۔ ایک حدیث میں آتا ہے اللہ کے نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، ایک بندہ بڑے غصے میں تھا، چہرہ سرخ ہو چکا ہے، تو کہا میں کلمہ جانتا ہوں، اگر یہ کہہ لے تو اس کا غصہ چلا جائے، اور وہ کیا ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یعنی یہ غصے پر انسان کو شیطان ابھار رہا ہو، تو شیطان اس کو بھڑکا رہا ہے، تو اس لیے شیطان سے اللہ کی پناہ مانگی جائے۔ اور ایک حدیث میں یوں آتا ہے، ابن عباس اس حدیث کو بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ غصہ ختم کرنے کے لیے انسان کیا کرے؟ چپ کر جائے۔ جب اپنے دانت بند کر دیں گے نا، منہ سیلے گا، تو اس سے بھی غصہ ختم ہو جاتا ہے۔ اور ایک حدیث یہ ہے، اس کے اندر یوں آتا ہے، اللہ کے نبی نے جو غصہ ختم کرنے کا بتلایا ہے وہ یہ انداز ہے کہ انسان کھڑا ہے تو بیٹھ جائے، بیٹھا ہے تو لیٹ جائے، یعنی اعوذ باللہ پڑھے، یہ حدیث قرآن میں بھی آیا ہے اور یہ حدیث میں بھی آیا ہے۔ نمبر دو، چپ کر جائے۔ نمبر تین یہ کہ وہ بیٹھ جائے یا لیٹ جائے۔ یہ چیزیں جو ہیں یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلائی ہیں، قرآن میں آئی ہیں۔ باقی پانی پی لے، وہ غصہ، وہ یعنی شدت ہوتی ہے، تیزی ہوتی ہے، تو وہ پانی پینے سے زیادہ وہ بھی ٹھنڈا پڑ جاتا ہے، جذبات ٹھنڈے پڑ جاتے ہیں۔ تو ایسے یہ غصہ جو ہے، اس کے بارے میں یعنی جدید تحقیق بھی یہ بتاتی ہے کہ چند منٹ کا کھیل ہوتا ہے، 12-13 منٹ کا۔ تو اگر یہ بندہ صبر کر لینا اس دور کے اندر، کوئی بھی آپ نے غصے کے اندر فیصلہ کرنا ہے تو آپ نے کہو جی میں نے آدھے گھنٹے بعد اس پر بولنا ہے، آدھے گھنٹے بعد اس پر فیصلہ اپنا سنانا ہے، تو اگر وہ وقت آپ گزار لیتے ہو، خوشی کا لمحہ بھی ایسے قلیل ہوتا ہے، اور اس طرح غصے کا لمحہ بھی ایسے قلیل تھوڑی دیر کے لیے ہوتا ہے۔ اس کے بعد یہ انسان کا دماغ بند ہو جاتا ہے، غصہ اس کے سر چڑھ جاتا ہے۔ جیسے یہ 12 منٹ یا 13 منٹ کا عرصہ گزرتا ہے، اس کا دماغ کھلنا شروع ہو جاتا ہے اور اس کو سوچ آنا شروع ہو جاتی ہے۔ تو اگر وہ بندہ فوری بولنے کے بجائے تھوڑا صبر کر کے بولے گا، جس طرح اللہ کے نبی نے فرمایا چپ کر جائے، ابھی وہ چپ کر گیا ہے، نہیں بولا کچھ بھی، تو اپنا رد عمل وہ 15 منٹ بعد، آدھے گھنٹے بعد اگر دے گا نا، تو انشاءاللہ اس کے رد عمل کے اندر کہہ لے کہ ایک خیر ہوگی اور ایک سمجھ بوجھ کے ساتھ وہ ایک بات ہوگی۔ تو جب انسان یہ کام کرے گا تو انشاءاللہ اس کو پھر پچھتانا نہیں پڑے گا، ورنہ یہ ہے کہ پھر پچھتاتی ہے۔ غصے کے اندر آ کر بندہ قتل کر دیا، بعد میں پھر جب اپنے بچے وہ رلتے دیکھتا ہے بندہ جیل کے اندر، پھانسی جب لگنا ہوتا ہے تو پھر وہ بڑا پریشان ہوتا ہے۔ اور ایسے ہی یہ فیصلے کر لیتے ہیں، گھروں کو توڑنے کے بعد پھر پچھتاتے ہیں، پھر وہ اس کے حل ڈھونڈتے ہیں۔ تو بہرحال یہ تھوڑا سا عرصہ گزار کر یہ اللہ کے نبی نے جو چیزیں بتائی ہیں ان کو اپنا کر غصہ ٹھنڈا کرے، اور یہ چند منٹ اپنے گزارے، اس کے بعد پھر وہ فیصلہ کرے، تو اس کا فیصلہ جو ہے انشاءاللہ وہ اس کی خیر اور خوبی پر منتج ہوگا۔ تو اللہ ہمیں یہ حدیثیں سمجھ کر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔
جزاکم اللہ خیر خیر شکریہ، ہے۔ اللہ تعالیٰ برکت عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔